محمد والے محمد
بادشاہ کی رہلا گرا تیرے زہرا مرتضی پہ قیامت گرا تھی فلک میں فاطمہ لگا دیے تھے حرم نے ادھر ادھر بازو کو کوئی کھاتا تھا اور کوئی سر فرمایا کشت لاؤ ٹکڑے کلیجے کے آتے ہیں نانا بلا رہے ہیں تو دنیا سے جاتے ہیں نانا بلا رہے ہیں تو دنیا سے جاتے فکان جا کے دی شہدی جا سے آ کے بھائی کا ہے حسین چار غریبان ہے نظر دیکھا تڑپ رہے ہیں شہنشاہ گرنے لگے زمین پہ کشت بنت علی نے کیا قربان جاؤں دیکھو یہ ہے وہ مصطفیٰ اب نہیں کہ بچے فاطمہ فریاد ہے تباہ ہوئی وہ درد سے نہیں بھائی سنبھالتے ہیں کہ اب کلیجے کے ٹکڑے کہ اب کلیجے کے ٹکڑے تو بھائی کا حال دیکھ کے اٹھا زمین پہ گر کے بھری کے میں گر بدن پسینے میں اور ہاتھ پاؤں سر کا تو رنگ سبز تھا اور کالا راجا تھکن میں آنکھوں سے آنسو نکال
دروازے پہ جو بیٹھا نا وہ ادھر آ جاؤ، دروازے پر نہیں بیٹھو. محمد والے محمد صلوات. کیا کام عجب کر گیا پیغام حسن کا، کیا کام عجب کر گیا پیغام حسن کا، لیتے ہیں وضو خوف سے سب نام. دنیا میں فقط اس ہی کو مل پائے گی جنت، دنیا میں فقط اس ہی کو مل پائے گی جنت، ہونٹوں پہ رہا جس کے صدا نام. ہاتھوں میں قلم تھام کے تحریر لکھی ہے، ہاتھوں میں قلم تھام کے تحریر لکھی ہے، دشمن کو فنا کر گیا پیغام. ہر ایک ہلاکت سے اگر بچنا ہے تم کو، ہر ایک ہلاکت سے اگر بچنا ہے تم کو، تو تھام فقط دامن اسلام حسن کا. تاریخیاں رخصت ہوئی پھر رائے سویرا، تاریخیاں رخصت ہوئی پھر رائے سویرا، میں نے جو لیا نام سرے شام. زہرا کی نقی میں یوں سناتا ہوں سنائیں، زہرا کی نقی میں یوں سناتا ہوں سنائیں، ملتا ہے شب و روز جو انعام. اور محمد والے محمد صلوات. اور محمد والے محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. صلوات الله. اللہ ایک کلمہ طیبہ کی مثال بیان کر رہا ہے، شجرۃ طیبہ. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کلمہ اتنا پاک ہے جیسے کہ شجرہ طیبہ پاک ہے. اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جیسے یہ شجرہ اتنا پاک ہے جیسے یہ کلمہ پاک ہو. اللہ کہہ رہا ہے یہ کلمہ ایسا پاک ہے جیسے شجرہ طیبہ پاک ہو. پھر اللہ نے شجرہ طیبہ کی مثال بیان کی کہ شجرہ طیبہ ہے کیا. فرمایا شجرہ طیبہ کی علامت یہ ہے، پہچان یہ ہے، اصلها ثابت وفرعها في السماء. اس کی جڑیں زمین میں محکم ہوتی ہیں، شاخیں آسمانوں میں پھیلی ہوتی ہیں. اس آیت کی تفسیر کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شجرہ طیبہ ہے، اس کی جڑ سے مراد میں رسول اللہ ہوں، اور اس کا تنا علی مرتضیٰ ہے، اور جو شاخیں آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں اس سے مراد آل محمد. اس کی شاخیں آسمان پہ پھیلی ہیں جس سے مراد آل محمد مولا علی کے تمام بیٹے زیادہ معصومین جتنے سب اس شاخ ہے. مولا علی تنا ہے باقی شاخ، اور جس ہستی کا ذکر کرنا ہے شجرہ طیبہ کا ایک پھول ہے. شجرہ
خطبہ دیتے تھے، مسجد میں جاتے تھے، کبھی شانوں پہ بٹھاتے، کبھی اپنے زانوں پہ بٹھاتے۔ اب ایک مرتبہ ہوا کیا، جب رسول اللہ جب جاتے تھے امام حسن کو اپنے ساتھ لے کے آتے، پہلا نماز آتا ہے امام حسن، اس کے بعد امام حسین آئے، دونوں کو ساتھ لے کر جاتے تھے۔ امام حسن میں مشتبہ کرتے کیا تھے، رسول کے آغوش میں بیٹھے ہوتے تھے، رسول اللہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے تھے، امام حسن اس خطبے کو سنتے تھے، اس خطبے کو حفظ کیا، جو آیت نازل ہوئی، جو حدیث نبی نے بیان کی، ان حدیثوں کو سنا، حفظ کیا۔ جیسے گھر میں داخل ہوئے جناب سیدہ کو وہ حدیثیں بھی سنائی، وہ آیت بھی سنائی جو نازل ہوتی رہی۔ ایک مرتبہ جب رسول اللہ گھر میں داخل ہوتے اور پوچھتے سیدہ جانتی ہیں آج کیا کیا ہوا، جناب سیدہ وہ آیتیں بھی بتا دیتی ہیں، وہ حدیثیں بھی بتا دیتی ہیں کہ آپ نے کیا بیان کیا۔ تو رسول اللہ نے پوچھا سیدہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ آج میں نے کیا بیان کیا، کون سی آیتیں نازل ہوئی، کون سی حدیثیں بیان کی؟ فرمایا آپ کا بڑا نواسا حسن آپ کا روز خطبہ سن کر میں گھر تشریف لاتا ہے تو مجھے بتاتا ہے کہ رسول اللہ نے کیا بیان کیا، کون سی حدیثیں بیان کی، کون سی آیت بیان کی، یہ تمام چیزیں مجھے بیان کر دیتا ہے۔ جب مولا علی نے جب اس طرح سے سنا کہ ایسا ایسا ہے تو مولا نے کہا ایک مرتبہ میں بھی دیکھوں گا حسن کس لہجے میں سناتے ہیں، حسن کا انداز کیا ہوتا ہے۔ مولا گھر کے کونے میں بیٹھ گئے، ایک کونے میں چھپ گئے۔ ایک مرتبہ امام حسن جیسی مسجد سے گھر آئے، فوراً جب سنانا اپنا خطبہ شروع کیا کہ رسول اللہ نے کیا بیان کیا، جیسے ہی بیان کرنے لگے کہنے لگے کہ اماں جان آج مجھ سے بیان نہیں ہو رہا، زبان میں لکنت آ رہی ہے، لگتا ہے کوئی بزرگ ہستی ہے جو مجھے کوئی بزرگ ہستی ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے۔ ایک مرتبہ مولا کو یہ سننا تھا، مولا حجرے سے باہر آئے، امام حسن کو اپنی آغوش کو اٹھایا اور بوسے دینا شروع کیے، یہی خطبہ دے رہے تھے رسول اللہ کے، امام حسن بیٹھے تھے۔ ایک مرتبہ ایک ہستی مسجد میں آئی، اب صحابہ کرام پریشان کون ہے کیونکہ قبیلے کا جگہ کے خان جو آیا اللہ، جب صحابہ کرام پریشان وہ آئے رسول اللہ کے پاس، ہستی رسول اللہ کے پاس آئی اور کہنے لگے یا رسول اللہ میرے کوئی سوالات ہیں، ان چند سوالات کا جواب میں آپ سے چاہتا ہوں، یہ سوالات کا جواب دے دیجیے۔ نبی نے فرمایا آج تو میں ان سوالوں کے جواب یہ میرا نواسا حسن جواب دے گا۔ جیسے ہی سنا حسن جواب دیں گے، کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے آپ نے کہا تو آج میں حسن سے سوال پوچھ لیتا ہوں، جواب حسن دے دیں گے۔ مگر عجیب بات ہے جب وہ ہستی آتی تھی رسول خود جواب دیا کرتے تھے، آج حسن سے جواب دلوا رہے ہیں، یہ سبب کیا ہے؟ تو نبی بتلانا یہ چاہ رہے ہیں جیسا علم محمد مصطفیٰ کا ہے وہی علم محمد مصطفیٰ کا ہے۔ کیوں جلتے ہو علی کی کمر لات دیکھ کے، کیوں جلتے ہو علی کی کمر لات دیکھ کے، عزت بھی خدا دیتا ہے اوقات نعرے حیدری۔ اب جیسے ہوا مرتبہ امام حسن نے ہستی کا ہاتھ پکڑا، لے کے کونے میں آئے، اس سے سوالات اس نے سوال کیے، امام نے جواب دیے، جیسے تمام جوابات دے دیے وہ ہستی جانے لگی، نبی نے بلایا ایک مرتبہ واپس آؤ، وہ ہستی واپس آئی، نبی نے فرمایا جواب سے مطمئن ہوئے، میرے نواسے حسن نے جو جواب دیے جواب لے کر مطمئن ہو گئے، تو فوراً کہنے لگا یا رسول اللہ بالکل ایسا ہی مطمئن ہوا ہوں جیسا آپ سے مطمئن ہوا۔ وہ ہستی جواب دے کے مسجد سے باہر چلی گئی۔ اب صحابہ کرام اٹھ کے پوچھنے لگے یا رسول اللہ یہ ہستی کون تھی جو ہستی آئی؟ نبی نے فرمایا یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، جب کبھی مسئلے میں پھنسا کرتے تھے تو ہمارے پاس مسائل حل کرانے آ جاتے تھے، اور داستان یہ کہتی ہے کہ جب جناب موسیٰ کسی مسئلے میں پھنسا کرتے تھے تو وہ اپنے مجانے خضر کے در پہ جاتے تھے، اور جب خضر اپنے کسی مسئلے میں پھنستے تھے تو حل کرانے در حسن پہ آتے تھے۔ صحابہ کرام پہچان نہ سکے یہ ہستی کون ہے، جناب خضر جواب لے کر چلے گئے، صحابہ پہچان نہ سکے، امام حسن نے ان کے جواب بھی دے دیے۔ اب سمجھ میں آیا جو خضر کو نہ پہچان سکے وہ صحابی ہوتا ہے، جو خضر کو سبق پڑھا دے وہ حسن ہوتے ہیں۔ علم میں بھی مولا کمال رکھتے تھے، سخاوت میں بھی بڑا کمال رکھتے تھے۔ مولا کی سخاوت کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ فقیر شام نے لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا، صبح اس نے نماز پڑھائی اور کہا کہ جتنے لوگ میرے پیچھے آئے ہیں ان سب کو مال و دولت تقسیم کرو، سونا چاندی ہیرے جواہرات دینا شروع کر دیا۔ صبح سے لے کے عصر تک مال و دولت سب تقسیم کرتا رہا، جتنے لوگ آتے رہے اس کے پیچھے ان کو خریدتا گیا، مال و دولت دیتا رہا۔ اب سمجھ میں آیا یہ خریدنا کس کی پرانی عادت ہے۔ اس نے لوگوں کو جمع کیا، کہا کہ بھائی اس کو اتنے سونا دے دو، اس کو اتنی چاندی دے دو، اس کو اتنی جواہرات دے دو۔ صبح سے
وقت آئے تو اس نے مولا کو دیکھ کر کہا مولا آپ کیا سمجھ رہے تھے آپ اتنی دیر سے آئیں گے تو کیا میرے سارے خزانے خالی ہو جائیں گے؟ کہا ابھی بھی خزانے اتنا زیادہ رکھا ہے. کیا کہنے لگا؟ تاکہ صبح سے لے کے عصر تک جتنا مال و دولت تقسیم کیا ہے اس سے ڈبل کر کے امام حسن کے سامنے پیش کر دو. جیسے ہی امام ادھر آئے مسجد میں داخل ہوئے وہ لوگ جو حاکم فقیر شام کے پیچھے کھڑے تھے جو فقیر شام سے مال و دولت لے رہے تھے اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے جیسے امام حسن مسجد میں تشریف لائے سب استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. ایک مرتبہ غصے کے عالم میں کہنے لگا پیسے میں تمہیں دے رہا ہوں احترام تم اس کا کر رہے ہو. اب سمجھ میں آیا جسے خدا عزت دے اسے کوئی توہین نہیں کر سکتا. امام آئے جیسے ہی سب اٹھ گئے اب یہ چلا امام نے لگا. امام نے جیسے جس کو اپنے بڑی باتیں دیکھا فوراً تکبیر کہہ کے نماز شروع کر دی کہ اس سے بات ہی نہ کرنی پڑے. ادھر مولا نے نماز مکمل کی. جیسے نماز مکمل ہوئی تو اس نے مولا کو دیکھ کر کہا صبح سے لے کے عصر تک جتنا سونا تم نے تقسیم کیا ہے وہ سارا کا سارا سونا امام حسن کے سامنے لگا دو. ایک مرتبہ سونے کا ڈھیر لگنے لگا. جیسے سونے کا ڈھیر لگنے لگا اتنا ڈھیر لگ گیا سونے کا. اس نے امام کی طرف دیکھ کر کہا مولا میں ہندا کا بیٹا ہوں. آل محمد کو ہندا سے بڑی نفرت تھی. جیسے اس نے کہا نا میں ہندا کا بیٹا ہوں اسی مسجد میں ایک شخص آ گیا مولا کا چاہنے والا. کہنے لگا مولا میں نے منت مانی تھی کہ میرا بڑا کام پورا ہو جائے تو میں آپ کے لیے نالین سی کر لاؤں گا. میرا بڑا کام ہو گیا تو میں نالین سی کر لے آیا منت پوری کرنے تاکہ آپ کے لیے نالین لے کے آیا ہوں. مولا نے کہا نالین رکھ دو میں پہن لیتا ہوں. وہ کہنے لگا مولا منت تو تھی کہ نالین سیوں گا مگر حضرت یہ تھی اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا. مولا نے کہا ٹھیک ہے اپنے ہاتھوں سے پہنا دو. مولا ایک مرتبہ مولا نے پیر آگے کیا اس نے مولا کے پیروں کا بوسہ لینا شروع کیا. بوسہ لینے کے بعد نالین جیسے ہی پہنائی دونوں نالین مولا کے پیروں میں آنی تھی. وہ سارا سونا دیکھ کر مولا نے کہا یہ سب تیرا ہے یہ سب سارا سونا تیرا ہے یہ سب تو لے جا. ایک مرتبہ سب لوگ کہنے لگے مولا اتنا دے دیا ایک نالین سینے والے کو آپ نے اتنا زیادہ دے دیا اس میں تو اس کی نسلیں کھاتی رہیں گی ختم نہیں ہوگا. مولا نے کہا خاموش ہو جا میں فاطمہ زہرا کا بیٹا محمد والے محمد دربار کے لوگ پریشان ہو گئے کہنے لگے مولا آپ نے اتنا دے دیا اس کی نسلیں کھاتی رہیں گی. مولا نے خاموش کرا کے بتلا دیا یہ تو میں نے صرف ابھی دنیا میں دیا ہے آخرت میں جنت کی ضمانت بھی دیتا ہوں اور جس کے پاس تم سب بیٹھے ہو اس کے پاس نہ دنیا ہے نہ مولا سخاوت میں بھی کمال رکھتے تھے. اس کو دشمنی اب آخری بات اس کے بعد رکھتے مسائل. اب ہوا کیا دشمنی اس کو مولا سے بڑھتی گئی. اب اس نے دیکھا کہ لوگ مولا کی طرف آنے لگے دشمنی بڑھتی گئی. خود ہی اس نے صلح نامہ لکھا اس نے دستخط کیے مولا کے پاس بھیج دیا. کہا مولا آپ شاہد لکھوا دیجیے آپ جو شرطیں کہہ رہے ہیں. صلح رس نے دستخط کر کے کاغذ و قلم بھیج دیا. جیسے کاغذ و قلم بھیجا مولا سے کیا کہا مولا آپ شرطیں لکھ دیجیے. شرطیں وہ لکھتا ہے جو فتح پا لیتا ہے. شرطیں وہ لکھتا ہے جو فتح پا لیتا ہے. تو پتہ چلا مولا حضرت نے فتح پا لی اور اس نے کاغذ و قلم مولا کے پاس بھیج دیا. تو مولا نے کہا ہوگا رسول کے روضے کی طرف رک کر کے نانا کل جنہوں نے کاغذ و قلم لے کر آ گئے. کہا مولا آپ شرطیں لکھیے میں شرطیں مانوں گا. مولا نے لاؤ میں شرطیں لکھتا ہوں. مولا نے شرط لکھی کہ آج سے حاکم شام قرآن و سنت پہ عمل کرے گا. کہا کہ قرآن و سنت پہ عمل کرے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے مولا یہ شرط میں قبول کرتا ہوں. یعنی اس نے یہ شرط قبول کی تو اب تک وہ قرآن و سنت پہ عمل نہیں کرتا تھا. اگر قرآن و سنت پہ عمل کر رہا ہوتا تو کہہ دیتا اے حسن میں تو قرآن و سنت پہ عمل کرتا ہوں تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں. اس کا اس شرط کو ماننا بتا رہا ہے قرآن و سنت پہ عمل نہیں کرنے والا تھا. اب جب صلح ایک مرتبہ ہو گئی امام ایک باغ میں موجود تھے. اب باغ میں امام ٹہل رہے تھے یہ بھی ادھر آ گیا. جیسے باغ میں آیا تو مولا کو دیکھ کر کہنے لگا مولا میں نے سنا ہے آپ بھی وہی دعویٰ کرتے ہیں جو آپ کے بابا دعویٰ کیا کرتے تھے. تو مولا نے فرمایا سنو ہمارے چہرے بدلتے ہیں دعوے نہیں بدلتے. کیا چہرے بدلتے ہیں دعوے نہیں بدلتے. ایک مرتبہ کہنے کا اچھا مولا یہ بتائیے جو کھجور ہے کھجور کا درخت لگا ہوا تھا. کہنے لگا مولا یہ بتائیے اس کھجور کے درخت میں کتنی کھجوریں ہیں. جیسے ہی کہا کتنی کھجوریں ہیں مولا نے فرمایا 4004 کھجوریں ہیں.
کا 4004 खजूरें। तो कहने लगा मौला आप क्या समझते हैं कि मैं गिनूंगा नहीं, मैं तो इसको गिनवाऊंगा कितनी खजूरें हैं। अपने गुलामों से कहा कि पेड़ पे चढ़ जाओ, खजूरें उतार उतार के गिनो, तोड़ तोड़ के गिनो कितनी खजूरें हैं। गुलाम दरख्त पे चढ़ गए, खजूरें तोड़ते रहे, आखिरी खजूर तोड़ी। इसने पूछा कितनी हुई, कहने लगे 4004। क्या कितनी हुई, कहने लगे 4004। गुस्से से मुंह बुला लिया, अपनी सवारी पे बैठा, वापस जाने लगा और जाते जाते कहने लगा आपके बाबा भी गैब से बता दिया करते थे, आपने भी गैब से बता दिया होगा। तो मौला ने फरमाया जवाब तो सुनता जा, हमने गैब से नहीं बताया, हमने कहा और ये हो गई। करते कहा हम चाहें तो शाम को इराक कर दे, इराक को शाम कर दे, मर्द को औरत कर दे, औरत को मर्द कर दे। एक शख्स उठ के कहने लगा ऐ हसन मुस्तफा इतना बड़ा दावा कर दिया, ये तो मुमकिन ही नहीं है, मर्द को औरत कैसे किया जा सकता है। मौला ने इशारा करके बताया, जैसे ही उसकी तरफ इशारा किया कहा तुझे हया नहीं आई मर्दों के मजमे में। एक मर्तबा घबरा गया, उठा था मगर औरत बन चुका था, घबरा के भागने लगा। जैसे ही दरबार से भागने लगा मौला ने फरमाया सजा तो पूरी सुनता जा, मैंने तुझे औरत बना दिया, तेरी ज़ौजा को मर्द बना दिया। सारे है मेरी और मोहम्मद वाले मोहम्मद मौला ने क्या फरमाया, अगर हम चाहें तो मर्द को औरत बना दे, औरत को मर्द बना दे। मौला ने ये नहीं कहा अगर हम कहें, मौला ने कहा अगर हम चाहें, अगर हम चाहें तो ये हो जाए। उसने क्या कहा, मौला जो मुमकिन नहीं है वो कैसे हो सकता है। अब समझ में आया, जो नामुमकिन को मुमकिन बना दे उसे हसन मुस्तफा कहते हैं। और तारीफ का ये पहला जनाजा मर्तबा घर वापस आया। जब जनाजा घर से घर वापस नहीं आता, और ये हसन मुस्तफा इस घराने के अमीर हैं, इस घराने के अमीर को हसन कहते हैं और इस घराने के गरीब को हुसैन कहते हैं। जब घराने से अमीर का जनाजा चला था, अमीर का जनाजा चला, मौला जनाजा लेकर चले रसूल अल्लाह के पहलू में दफन करने। तो एक मलौना ने कहा कि तीर बरसातों पहलू में दफन होने नहीं देंगे। जैसे तीरों की बारिश हुई, 70,000 तीर इमाम हसन के जनाजे पे लगे। जैसे तीर लगे मौला अब्बास ने तलवार पे हाथ रखा, मोहम्मद हनफी ने तलवार पे हाथ रखा। मौला ने कहा कि तलवार उठाने का वक्त नहीं है। मौला की वसीयत थी नाना के पहलू में दफन ना होने दे, तो नाना के पहलू में नहीं तो माँ के पहलू में दफन कर लेना। जनाजा वापस घर में आया, जनाजा घर में आया, जनाबे ज़ैनब ने भाई का जनाजा देखा। एक मरतबा भाई के जनाजे से तीर निकालना शुरू किए, कफन बदला गया, दूसरा कफन पहनाया गया। बहन ने अपने भाई के जनाजे से तीर निकाल लिए, एक भाई के जनाजे से तीर निकाल लिए, मगर जब दूसरे भाई की से गर्दन बंधे हुए थे, उस भाई के जनाजे से तीर ना निकाल सकी। भाई का जनाजा जब देखा ना तीरों से भरा हुआ है, एक मरतबा कहा भैया अब क्या क्या मसाइब देखने को मिलेंगे। फरमाया ज़ैनब अभी तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा, अभी तो भाई के जनाजे पे तीर देखे हैं, एक मरतबा जनाजा तीरों पे भाई का जनाजा जनाबे ज़ैनब ने बड़े मसाइब देखे। एक आलिम दीन ने इमाम हसन के मसाइब बयान किए, मसाइब बयान करने के बाद घर आके सो गए। आलम ख्वाब में खुद मौला हसन की ज़ियारत हुई। मौला हसन ने फरमाया तू मेरे सबसे शदीद मसाइब नहीं पढ़ता, मेरे सब मसाइब को नहीं पढ़ता। कहने लगा मौला मैंने आपके इतने मसाइब पढ़े हैं। कहने लगा मौला मैंने मसाइब पढ़े हैं कि आपको वो जहर दिया गया कि जो जहर जमीन पे गिर जाए तो बड़ा बन जाता है, उगने लगता है। मौला ने कहा ये मेरे सबसे सख्त मसाइब नहीं है। कहने लगा मौला मैंने बयान किया कि आपको आपके नाना के पहलू में दफन होने नहीं दिया, आपके जनाजे पे तीर बरसाए गए। कहा ये मेरे सबसे सख्त मसाइब नहीं। कहने लगा मौला मैंने तो ये भी बयान किया जहर की शिद्दत से आपके जिगर के टुकड़े कट कट के मुंह से बाहर गिरने लगे। कहा ये भी मेरे सख्त मसाइब नहीं है। हाथ जोड़ लिएगा मौला आपको बता दीजिए कि आपके खुद सबसे सख्त मसाइब क्या है। फरमाया मेरे सबसे सख्त मसाइब ये थे, मेरे सामने मेरी माँ को तमाचे
سے چنی میں صدا دیتی رہی منایا غازی جب رضا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی منایا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الرسولین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا شہیدان کربلا و اسیران کربلا و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا مقیم الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس یا انیس النفوس ایھا المختون بعبد الرسول، سلطان عرب والجمعیہ والحسن علی بن رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولانا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، سیدی جل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وقبولک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔